السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی گرامی قدر سامعین و ناظرین کرام، آج 22 جنوری 2024 ہے۔ 22 جنوری 2024 کے دن یعنی آج کے دن رام مندر کا افتتاح اور ادگھاٹن ہو چکا ہے، جس کا افتتاح کرنے والے ہمارے ملک کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی اور دیگر صوبوں کے مکھیہ منتری نے اس ادگھاٹن میں اس افتتاح کے اندر شرکت کی۔ یہ رام مندر جو بنایا گیا ہے، جس کا آج ادگھاٹن ہوا ہے، یہ بابری مسجد کی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ یہ مندر جو بنایا گیا یہ سپریم کورٹ کے حکم اور فیصلے کے مطابق، یعنی سپریم کورٹ نے رام مندر کے حق میں فیصلہ دیا، اس لیے اس مندر کو بنایا گیا اور آج 22 جنوری کے دن اس کا افتتاح کیا گیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے جب رام مندر کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اس وقت فیصلے میں 10 اہم باتیں کیا تھیں جن کو سپریم کورٹ نے مانا تھا؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے ان 10 باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ سپریم کورٹ نے جب رام مندر کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو 10 اہم باتیں، 10 اہم نکات وہ کیا تھے جن کو فیصلے کے اندر مانا گیا تھا۔ تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سپریم کورٹ نے رام مندر کے حق میں دیے گئے فیصلے میں مانی، وہ سب سے پہلی بات یہ تھی، میر باقی نے سن 1528 عیسوی میں بابر کے حکم سے فوجیوں کے لیے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام بابری مسجد رکھا گیا تھا۔ دوسری اہم بات جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں مانی گئی، سن 1857 سے 1949 تک قبضہ اور استعمال رہا ایک گروہ کا، پھر زمین دوسرے گروہ کی کیسے؟ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں مانا گیا کہ 1857 سے لے کر 1949 تک اس زمین کے مالک اور اس زمین کو استعمال کیا گیا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں نے اس زمین کا استعمال کیا۔ تیسری جو اہم بات سپریم کورٹ کے فیصلے میں مانی گئی، بابری مسجد میں آخری نماز 16 دسمبر 1949 کو پڑھی گئی، یہ بات فیصلے میں مانی گئی۔ چوتھی اہم بات 22-23 دسمبر 1949 کو مسجد میں مورتیاں رکھنا غیر قانونی تھا، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مانا کہ 22-23 دسمبر 1949 کو بابری مسجد میں مورتیاں رکھنا غیر قانونی تھا۔ پانچویں اہم بات جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں مانی گئی، گنبد کے نیچے کی زمین رام کی پیدائش ہے، یعنی رام گنبد کے نیچے کی زمین میں پیدا ہوئے، یہ بات ثابت نہ ہو سکی، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں مانا گیا۔ چھٹی بات جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں مانی گئی، زمین پر دعویٰ میعاد کے اندر ہے، جس پر اب فیصلہ نظر ثانی کے لائق ہے۔ ساتویں بات 6 دسمبر 1992 کو مسجد گرانا غیر قانونی تھا، یہ فیصلے کے اندر مانا گیا کہ 6 دسمبر کو چند لوگوں نے مسجد کو گرایا، مسجد کے گنبد کو توڑا، یہ غیر قانونی تھا، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مانا۔ آٹھویں اہم بات، ہندو سینکڑوں سال سے پوجا کرتے رہے ہیں، اس بنیاد پر ان کو زمین کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہندو اس زمین پر سینکڑوں سال سے عبادت کرتے رہے ہیں، اس بنیاد پر ان کو زمین کیسے دی جا سکتی ہے؟ نویں بات، اس بات پر کیوں غور نہیں کیا گیا کہ مسجد کی زمین کا نہ تبادلہ کیا جا سکتا ہے، نہ مسجد کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مانا کہ جب یہ بات مسجد کے متعلق تھی تو اس پر نظر ثانی کیوں نہیں کی گئی؟ 10ویں اہم بات جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مانی، فیصلے میں مانا گیا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مانا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجد ایک نئی جگہ پر بنائی گئی تھی سن 1528 عیسوی میں۔ اب سپریم کورٹ نے ان تمام باتوں کو ماننے کے باوجود ہندو پکش کے حق میں فیصلہ دیا، رام مندر کے حق میں فیصلہ دیا، یہ صرف اور صرف آستھا کی بنیاد پر دیا ہے۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ ہماری آستھا کا سوال ہے، اس لیے ہم رام مندر کو یہ جگہ دیتے ہیں، رام مندر اس مسجد کی جگہ میں بنایا جائے گا۔ یہ 10 باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر سیکولر شخص کے لیے ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے دیے ہوئے فیصلے میں 10 اہم نکات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے